अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम सुनो FM 89.4 पर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है, और इसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पर। आज के इस डायलॉग में मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो शराकत दारी है, और जो हालिया शराकत दारी ख़ास तौर पर जो दवासाजी के शोबे में सिर्फ 44 करोड़ डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, मैं फार्मास्यूटिकल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लाइव स्टॉक का ताउन है, सेहत, खुराक और डिफरेंट और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मज़ीद शराकत दारी की भी बात की जा रही है। अगर सबसे पहले फार्मास्यूटिकल की बात करें, जिसमें ये 44 करोड़ डॉलर के मुआहदों के दस्तखत हैं, और इसमें चीनी दवासाज कंपनियों ने ये दस्तखत किए हैं, जिसके नतीजे में चीन पाकिस्तान में दवासाजी में सरमायाकारी बढ़ा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने का। इसमें जॉइंट रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी पर एक कॉपरेशन की बात की जा रही है। साथ साथ ख़ाम माल जो कि EPI जिसको कहा जाता है, उसकी मुकामी सतह पर दस्तयाबी की बात है। इससे जो फ़ायदा हो सकता है वो ये कि अद्वियात में जो कीमतों की कमी है उसका इम्कान है पाकिस्तान में। और दूसरा, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स यानी कि बरामदात के नए मौके पाकिस्तान को मिलेंगे। एक सवाल इंतहाई अहम के क्या चीन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस हद तक काबिल बना सकता है कि पाकिस्तान अद्वियात को एक्सपोर्ट करे और बड़े पैमाने पर ये एक्सपोर्ट्स हों। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम चीज़ है जिसका ताउन शुरू हो गया था कोविड के वक्त में, और वो दोनों ममालिक के दरमियान वैक्सीन के शोबे की कॉपरेशन थी। उसको आगे बढ़ाने की भी मज़ीद बात की जा रही है। और फिर एक बहुत अहम तरीन जो चीज़ है वो जानवरों के जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए भी मुश्तरका तहकीकात की बात है। मैंने जिक्र किया कि तो सिर्फ एक दवासाजी का शोबा है, इसके साथ साथ लाइव स्टॉक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें गोश्त, दूध, पोल्ट्री, डेयरी, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स, तमाम तर चीज़ें जो मैशत का एक अहम हिस्सा हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें चीन हमें फ़राहम कर सकता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। मैं चाहूँगा इन सारे मामले पर तफसील से हम बात करें। और ये जो एक हालिया कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, जिसके नतीजे में जो फिगर्स हैं हमारे पास, वो तकरीबन 62 करोड़ डॉलर के मुआहदों के हैं पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान। इस सब पर आज के प्रोग्राम के में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू डायलॉग। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान और चीन की ये कॉपरेशन, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो चीन करने जा रहा है, कि किस तरह के फ़वाइद पाकिस्तान इससे हासिल कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मुझे मद्दू करने का बहुत शुक्रिया। आपने ये इतना अहम मौजू छेड़ा है, शराकत दारी का, पाक चीन शराकत दारी का, दोस्ती का और हम आहंगी का, जिसमें आपने ख़ास तौर पे जो तवज्जो मबजूल की है अपने सामईन की, वो है फार्मास्यूटिकल्स, दवा साजी की। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है और इसको एक अवलीन तरजीह दी गई है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा और अहम कदम है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में दीगर इकसाम होती हैं दवाओं की, और एक आती है बहुत अहम उसमें कैटेगरी ऑफ जेनेरिक्स में। और इस किस्म की दवाइयों में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये पाकिस्तान में मुकामी सतह पे बनाई जाए, बरामदात के लिए भी जैसे आपने फरमाया, लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ भी इस्तेमाल के लिए। जेनेरिक ड्रग्स एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें हमें अक्सर पहले माजी में इनको दरामदादी तौर पे लाना पड़ता था और उससे ज़रा मुबादला पे बोझ पड़ता था। लेकिन अगर हम अब बरामदात करेंगे, और वो भी इस शराकत दारी के तवसुत से, तो ये हमारे ज़रा मुबादला के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बैक वक्त हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी ये फार्मास्यूटिकल्स, खास तौर पे जेनेरिक्स पे जोर डालें, और इस शराकत दारी के तवसत से, और साथ साथ में इसको बरामदादी पैमाने में भी देखें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जिनकी बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ा काबू है इस मंडी पे। मसलन इसराइल, टेवा फार्मास्यूटिकल्स, या भारत में जेनेरिक्स बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट अंदरूनी और एक्सपोर्ट्स की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान और चीन फार्मास्यूटिकल्स पे ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। राइटली सेड। जब हम, चूँकि अब हमारा फोकस आलमी मंडियों तक पहुँचना है और वहाँ तक की रसाई है, उससे पहले आपने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे विद इन कंट्री है चीज़ें वहाँ पर पहले बेहतर होंगी, बट द मेन फोकस इज़ कि ये सरमायाकारी हमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में
کام دہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا چین اس معیار تک، اس سطح تک پاکستان کی دوا سازی کی یہ کمپنیوں کو عالمی سطح پر لے جانے کی پوزیشن میں ہے یا ہوگا آنے والے وقت میں؟ ضرور، یقیناً ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی اپنی جو کمپنیز ہیں ان کا بھی ایک بہت ٹھہراؤ ہے اور بہت اہمیت ہے عالمی معیشت میں اس دوا سازی کے اعتبار سے. اور ان کا جو معیار ہے، آپ نے ذکر بہت عمدہ کیا تھا ویکسینز کا. جب کووڈ کے دورانیے میں ہم نے مل کر اس پہ کام کیا تھا. اب آپ نے بھی شاید چائنیز ویکسین ہی لگایا، اور میں نے تو چائنیز ویکسین لگائی تھی. یہ قابل اعتماد چیزیں ہیں اور یہ ان کی قیمت بھی مناسب تھی، اور سب سے زیادہ دستیابی جو تھی اس وقت وہ بہت اہم تھی اور یہ دستیاب تھی پاکستان میں. تو یقیناً اب آپ دیکھیں یہ انٹرنیشنل سسٹم میں فارماسیوٹیکلز میں خاص طور پہ کئی ساری کمپنیز موجود ہیں جو بہت بڑی ہیں، ایسٹرازینیکا، فائزر وغیرہ. انہوں نے جو اپنا نظام بنایا ہوا ہے وہ منافع پہ مبنی ہے. تو یہ کیونکہ صحت جو ہے، انسانی صحت ایک یہ انسانی حقوق میں شامل ہوتا ہے، اٹس اے ہیومن رائٹ. تو اس کو اس منافع کے تناظر میں دیکھنا ویسے ہی غلط ہے. اس کو ہم نے اول تو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی اہم ضروریات کو پورے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں یقیناً شراکت داری کی سرمایہ کاری جو ہے دوا سازی کی اہم ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کو وہ انسانی حقوق کے دائرے میں دیکھنا ہے، اور اس کے بعد یقیناً اس سے جو منافع آئے گا وہ ہمارے مزید سرمایہ اسی دائرے میں ہونا چاہیے. یعنی کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، اس صنعت کو بڑھنا چاہیے، قدم در قدم آگے بڑھنا چاہیے ہے اپنی وسعت میں بھی اور اپنے پیمانے میں بھی. یعنی ان ٹرمز آف اٹس ڈیورسٹی اینڈ آلسو اٹس سائز، دونوں بہت اہم ہوں گے. اور اس میں ایک بہت جو مثبت قدم ہے وہ پاک چین تعاون کا ہے. رائٹ، آپ نے درست فرمایا. لیکن چوہان صاحب، میں جاننا یہ چاہوں گا دو تین چیزیں. ایک تو ہمارے پاس جو خام مال کی جو دستیابی ہے وہ ایک مسئلہ رہتا ہے. کسی چیزوں میں کچھ خام مال ہمارے پاس ہے اور زیادہ تر ہم چین سے ہی منگواتے ہیں، جتنا تھوڑی بہت انفارمیشن اس سبجیکٹ پر مجھے ہے. اب وہ اس جو یہ کوپریشن ہے اس کے تحت چین ہمیں اب خام مال مقامی سطح پر تیار کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا کہ خام مال ہمارے پاس خود موجود ہو، ہم اس کو امپورٹ نہ کریں. اس کا امپیکٹ کس طرح سے آئے گا اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جہاں ملک میں مہنگائی ہے، ہر چیز میں چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ادویات کی قیمتیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ بڑھی ہیں ان ریسنٹ ٹائمز. تو اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے کہ یہ ادویات، جس طرح آپ نے کہا اٹس اے رائٹ، اٹس اے ہیومن رائٹ، تو یہ ان کی قیمتیں کم ہوں اور کم قیمت پر یہ ادویات دستیاب ہوں عوام کو. یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں آپ کی بات سے 110% متفق ہوں. اس کو آج کل اکانومسٹ کہتے ہیں نیئر شورنگ، یعنی کہ آپ اپنے قریب ہی یا مقامی طور پہ چیزوں کو بنائیں تاکہ آپ کو وہ زر مبادلے کا دباؤ نہ ہو یا کسی اور ملک پہ انحصار کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خاص طور پہ اگر دشمن ملک ہو یا مخاصمت آپ کی ان کے ساتھ ہو. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ پاک چین دوستی جو ہے اس کی اتنی زیادہ وسعت ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو وہ کامیابی کی راہ پر ہی گامزن ہوتی ہے شروع سے ہی. اور ادویات کے علاوہ میں کہوں گا کہ اس کو شامل کرتے ہوئے بھی اور کئی جگہوں پہ ہم نے جو تعاون شروع کر دیا سی پیک 2.0 کے تحت، اس کے آپ کو ثمرات ابھی سے نظر آ رہے ہیں. ابھی سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو سنگ بنیاد تھی سی پیک 1 وہ اتنی کامیاب تھی کہ وہ ایک مضبوط سنگ بنیاد بن گئی فور سی پیک 2. تو یقیناً اس میں یہ فارماسیوٹیکلز تو ہیں ہی ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ انفلیشن کی وجہ سے یا افراط زر کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے عوام پہ جو، کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، آپ نے اگر خرچہ بچانا ہے تو آپ دوائیوں پہ تو نہیں بچاتے کیونکہ یہ تو ایک مہلک سوال ہو جاتا ہے. جی تو جی، اس لیے اسینشیل ہے وہ. دوائیوں میں خاص طور پر جی ایبسولوٹلی اٹ کین بی فیٹل. دس از ناٹ سم تھنگ یو کمپرومائز آن. اس پہ جو ہے دوائیوں کے شعبے میں تعاون یقیناً بہت درکار ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چائنا ہیز بین اے ڈیفلیشنری فورس ان دا ورلڈ. پچھلے 30 سالوں سے آپ نے دنیا میں اگر چیزوں کی قیمتیں کہیں بھی کم ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس ہے، گاڑیاں ہیں، کئی
اتنے زیادہ شعبے ہیں جہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے. تو وہ جو ڈیفلیشنری فورس ہے جو کہ مہنگائی کو کم کرتی ہے وہ چائنا ہے. کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ سارا کچھ بناتی ہے, ان کی صنعتیں بہت وسیع ہوتی ہیں, لہٰذا وہ مہنگائی کو کم کرتی ہیں, افراط زر کو کم کرتی ہیں. تو دوائیوں کے شعبوں میں بھی اگر کسی نے اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے عالمی سطح پہ تو وہ چین ہے ایز اے ڈیفلیشنری فورس آف مینوفیکچرنگ ان دا ورلڈ. رائٹ ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ اب ہم یہ لائف سٹاک کے معاملے کی طرف آئیں, اور پاکستان کی معیشت میں اس کی بہت اہمیت ہے, وی ویل اویئر, اور جو اکنامک سروے آیا حالیہ اس میں بھی یہ واحد شعبہ تھا جس میں ہم نے کافی امپروومنٹ اور بہتری دیکھی. پھر جو سینسز ہوا اس معاملے میں اس میں بھی پاکستان میں جانوروں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہے جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اب یہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, اور پاکستان اور چین کا اس میں کوآپریٹ کرنا, اس میں پاکستان اور چین کا ایک تعاون ہونا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا چند دہائیوں پہلے بھی ہم نے اس پہ بہت زور ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ لائف سٹاک ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, مطلب اینیمل کوانٹٹی, تعداد, حیوان شماری جو اس وقت ہوئی تھی اس کے مطابق ہمارے پاس بھینسیں, گائیں, بکرے, سارا یہ جو سارے کچھ بھیڑ بکریاں سب کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ پورا ایک نظام کھڑا نہیں کیا آف اے ورکبل ویلیو چین. تو لوگ اب چراتے رہتے ہیں اپنی بھیڑ بکریاں, لیکن اس سے جو منافع خیز آگے کی بات ہوتی ہے اس کے گوشت کی, کھال کی, دودھ کی وغیرہ, جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا, ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو ایک مکمل ویلیو چین بنانی پڑتی ہے. وہ ویلیو چین آج تک نہیں بنی تھی, لیکن یہ پاک چین کوآپریشن کے تحت لائف سٹاک میں جو سرمایہ آ رہا ہے اس کا اعراض مخصوص ہی یہی ہے کہ ہم ایک مستند قسم کی اور مستحکم ویلیو چین تعمیر کریں جس سے کہ ہر جانور کے پہلو, منافع خیز پہلو سے جو ہے فائدہ ملے, یعنی کہ کھالوں کا, گوشت کا, دودھ کا. تو اگر یہ ویلیو چین بنتی ہے جو کہ بنے گی تو اس سے جو ہے ہماری آمدنی انہی چیزوں, اسی مواد سے, انہی حیوانات سے 2, 5, 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس اقتصادی پہلو میں اس کو دیکھیں کہ یہ سرمایہ لائف سٹاک میں حالانکہ اثاثہ ہمیشہ سے تھا ہمارے پاس, اس سے صحیح منافع نکالنا آج کی حالیہ بات ہے. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب, جو خاص طور پر یہ چین کی کوآپریشن ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا کردار ہے, اور چین کی اس پہ سب سے زیادہ کمانڈ ہے پوری دنیا میں, اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب ٹیکنالوجی چاہے جنگی میدان میں ہو, چاہے لائف سٹاک میں ہو, چاہے فارماسیوٹیکل میں ہو, اٹ پلیز اے وائٹل رول ناؤ ڈیز. اب خاص طور پر جب پاکستان میں ایک مویشیوں کی تعداد میں اضافہ, ایک ایسا نیچرل انوائرمنٹ ہمارے پاس ہے, پھر لوگوں کا رجحان ہے اس طرف, ایسے میں جب ٹیکنالوجی چین ہمیں ساتھ دے گا, اس میں ہم اس انڈسٹری کو کتنا بوسٹ دے سکتے ہیں, کتنا بہتر بنا سکتے ہیں, اور کتنی تبدیلی کی توقع کر سکتے ہیں؟ تبدیلی کی توقع تو ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں, بہتری کی توقع بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے درست فرمایا کہ چین کی اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے زیادہ دسترس ہے, انہوں نے بہت زیادہ پیش رفت کی ہے. اور اب نئی نئی ٹیکنالوجی, مثلا یہ مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اگر آپ نے کل کی خبر سنی ہو تو کیمی K3 ان کا نیا AI ماڈل ہے جو کہ سب سے بہترین ہے اب دنیا میں. غیر جانبدارانہ جب اس کا امتحان لیا گیا سارے ماڈلز کا تو چین سب سے آگے نکلا ہے کیمی K3 کے لحاظ سے. تو AI میں بھی ہم اس کا استعمال اپنی بنیادی صنعتوں میں بھی کر سکتے ہیں جس میں لائف سٹاک بھی شامل ہوتا ہے, لیکن یقیناً جتنی آپ کی پیچیدہ کوئی صنعت ہوگی اتنا ہی زیادہ مصنوعی ذہانت کا فائدہ ہوگا. یعنی کہ اگر میں موازنہ کروں لائف سٹاک کا اور فارماسیوٹیکلز کا, تو لائف سٹاک میں کافی زیادہ جہاں ڈیزیز ریسرچ آپ نے ذکر کیا, اینیمل ویٹرنری سائنسز کا ذکر کیا تھا, اس میں یہ بہت منافع خیز اور کامیاب ہوگا. AI کا استعمال خاص طور پہ ڈرگ ڈسکوری, ٹریٹمنٹ اور اس قسم کی میڈیکل سائنسز میں, اور یہی چیز پھر فارماسیوٹیکلز میں ڈرگ ڈسکوری فار ہیومن, انسانوں کے استعمال کے لیے وہی چیز بہت کامیاب ہوگی, کیونکہ AI مولیکولر کام پہ بہت زیادہ مثبت نتائج ابھی سے نکال رہا ہے. مصنوعی ذہانت کی اس کا استعمال جو ہے ہر شعبے میں برابر نہیں ہے, لیکن جن چیزوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ منافع خیز اور کامیاب ہو سکتا ہے.
رائٹ ڈاکٹر صاحب، اب اس میں چونکہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، خاص طور پر جو حلال میٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا میں ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ممالک کی اب حلال میٹ کی طرف جائیں، ویسے بھی اس کے جو فوائد ہیں دیگر ممالک بھی اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرف پاکستان خاص توجہ دے اگر، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک منڈی ہے، اور پاکستان اس کو بہت اچھے آلریڈی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، بٹ مزید اس کو کیپچر کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کچھ بہتری آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں گی، بوسٹ دیں گی، اور ان پر میرے خیال سے زیادہ فوکس ہمیں رکھنا چاہیے۔ یور ٹیک آن دس؟ مائی ٹیک از ان اگریمنٹ ود یور اسٹیٹمنٹ، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ زور اس لیے ڈالنا پڑے گا کیونکہ بے شک آپ جتنی بھی ٹیکنالوجی کسی چیز میں ڈالیں، آپ کی بنیادی ضروریات وہی رہتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، بنیادی اشیاء، ساری چیزیں جو ہیں، اور ان پہ اگر آپ توجہ دیں اور ان کو فروغ دیں، ان کی رسائی آسان کریں، ان تک رسائی آسان کریں، ان کی قیمتیں کم کریں، مہنگائی کم کریں، اور عوام کی بنیادی ضروریات پوری کریں، تو یہی بڑی بات ہوگی۔ اور اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو تعاون کے جو انہوں نے شعبے جن کو منعقد کیا ہے، جن کو چنا ہے، وہ بہت ہمارے معیشت کے اعتبار سے اور ہمارے عوام کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے بہت اہم شعبے ہیں۔ تو یقیناً چین کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی اس پہ بہت غور و فکر کیا گیا تھا قبل از وقت، تاکہ ہم ان چیزوں کو منتخب کریں جن میں کہ باہمی طور پہ اقتصادی جو تعاون ہے اس میں باہمی طور پہ سب سے زیادہ گنجائش کہاں ہے اور فائدہ کہاں ہے۔ تو اس میں جن صنعتوں کا آپ نے ذکر کیا، جن ایریاز کا ذکر کیا، وہ شامل ہوتی ہیں، اور یہی آگے سب سے زیادہ کامیاب ہوگی۔ میرے خیال سے آپ اور میں اگر بیٹھیں اور ہم سوچیں کہ کن کن دائروں میں ہمیں کام کرنا چاہیے چین کے ساتھ، تو یقیناً ہم انہی نتیجوں پہ پہنچیں گے جہاں پر پلاننگ فی الحال ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو گفتگو ہم نے کی اور بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیے چیزوں کے، یہ تو چند شعبے ہیں، ایک یا دو شعبوں کی ہم نے بات کی ہے۔ ادروائز تھوڑا سا میں چاہوں گا اب آپ کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو ہم نے بہتر، مضبوط، مستحکم کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جہاں پر ہم کوآپریشن دیگر ممالک سے، خطے کے ممالک سے کر سکتے ہیں، ادروائز کر سکتے ہیں، اور ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، ایک سہارا دینے کی کوشش ہے پاکستان کی معیشت کو، یہ ممکن ہو پائے گا؟ اس کی طرف بہتر قدم ہے، بہتر سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو اگر میں دیکھوں کہ کہاں کہاں پہ سب سے زیادہ پیش رفت درکار ہے، تو میں پہلے آپ کی اکنامک سٹرکچر کو دیکھوں گا۔ جیسے کہ اکنامک سروے کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو عکاسی ہوتی ہے اس کے مطابق ابھی بھی ہماری شرح نمو کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ زرعی سورسز سے آتا ہے، ایگریکلچر سے آتا ہے۔ لیبر فورس کے لحاظ سے 50% جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، 25% جو ہے آپ کی شرح نمو وہ بھی ایگریکلچر سے ہے۔ تو اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ لائف سٹاک، بیکاز صرف کھیتی باڑی نہیں، اس میں بھیڑ بکریوں کا بھی شمول ہے۔ تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ ایگریکلچر فرسٹ اینڈ فارموسٹ۔ آگے بھی فوڈ سیکیورٹی بہت ضروری ہوگی پوری دنیا کے لیے، نہ صرف ہمارے اپنے استعمال کے لیے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں بھی اس کے مطلب درآمدات اور برآمدات کے بہت امکانات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلف ممالک، خلیجی ممالک نے بہت سرمایہ یہاں کیا، زمینیں خریدی ہیں وہ اس اعراض سے مخصوص سے کہ ان کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ مستحکم رہے۔ تو ایگریکلچر سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی جو سب سے جو کمزور آپ کے لئے لحاظ سے یا سب سے اشد ضرورت جہاں پہ ہے وہ ہے آپ کی صنعت، مینوفیکچرنگ پہ۔ اور مینوفیکچرنگ جب مقامی طور پہ ہوگی، چین اپنی انڈسٹریز یہاں پہ منتقل کرے گا اپنی صنعتوں کو، تو وہ یہاں پہ آپ کے لیے امپلائمنٹ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، نوکریوں کا حصہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے درآمدات اور برآمدات میں بھی اس کا انحصار اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا مثبت طور پہ۔ تو اس میں مینوفیکچرنگ میں پھر یہ فارماسیوٹیکلز کی بات آتی ہے، لیکن آٹوموٹیو پہ بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، موبائل اینڈ سیلولر ٹیکنالوجی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات آگے لے کے جائیں تو سیمی کنڈکٹرز تک بھی، خاص طور پہ بیسک چپس پہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اتنے زیادہ درآمدات جو سولر پینلز کے کیے ہیں، وہ توانائی کا
शोबा भी आ जाता है, शमसी तवानाई का खास तौर पे, लेकिन आबी तवानाई का, वो हाइड्रो पावर का भी बहुत है। और यहाँ पे उनकी आईपीपीज और ऐसी इंडस्ट्रीज ने सरमाया कर लिया हुआ है, तो उस पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। साथ साथ में आपकी जो बेसिक स्टेपल्स हैं, अगर उनकी ब्रांड यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो वापस चीन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी मार्केट के लिए भी काम आता है। उसमें वो हलाल मीट का क्वेश्चन भी आता है कि हमारे जो ज़ौक़ ज़ायक़ा है वो उनसे मुख्तलफ है, तौर तरीके मुख्तलफ हैं, लेकिन काफ़ी मुमासलत कई जगहों पे नज़र आती है और पाकिस्तानी चीज़ें आम तौर पे चीन में पसंद भी की जाती हैं। हालांकि वो खारजी चीज़ है लेकिन उनको पसंद आती है। आखिर में फिर आपका आ जाता है सर्विस सेक्टर, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए मैं देखता हूँ कि मैं चाहूँगा कि आपके सामीन इसको मलहूज़ खातिर रखें कि चीनी ज़ुबान सीखना, चीनी सकाफ़त से कुर्बत पैदा करना, चीन को बेहतर समझना बहुत दरकार है। मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चीनी ज़ुबान 4 साल गुजारने के बाद फिर मैं चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में गया था, जो कि उनकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैंने चीनियों से मुकाबला किया था, चीनी ज़ुबान में भी और इंग्लिश ज़ुबान में भी। तो वेरी नाइस। ये इस तरह के जो होते हैं रिश्ते, वो इनफरादी होते हैं। और फिर उनका जामिया तौर पे देखें तो अगर पाकिस्तानियों और चीनियों का ऐसा पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी इकोनॉमिक एतबार से बहुत ज़रूरी होता है। तो पीपल के लिए भी अगर हम ये अपनी गरब ज़दगी छोड़ दें, अपनी वेस्टर्नाइजेशन छोड़ दें, आगे जाके आप देखेंगे दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें चीन सबसे पहले तो आता है, लेकिन साथ में ईरान के साथ भी ताल्लुकात, मरकज़ी एशिया के साथ, अफ्रीका, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया चाहती है पाकिस्तान से ताल्लुकात और रसाई और मतलब रिश्ते कायम करना। तो ये हमारी तरफ से दरकार है कि हम पहला कदम आगे लेके जाएं। मैं एक चीज़ एग्रीकल्चर ख़ास तौर पर, और जो कि इस वक्त हमारे लिए हर साल, और ये साल भी आज की इस वक्त की भी हम ख़बरें देखें, हर वक्त हमें सैलाब और बाकी चीज़ों का एक सामना है। फसलें हमारी सुकड़ती जा रही हैं पहले की निस्बत। इसको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं या करना चाहिए, ये बड़ा असर अहम रहेगा। और इसमें चीन कुछ हमें टेक्नोलॉजी की मद में या किस तरह से ताउन कर सकता है, क्योंकि जो तो कुदरती आफात हैं या मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वो तो एक दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है। एंड आई थिंक इट्स टू अर्ली कि अभी उसको डील करने के लिए कोई मैकेनिज्म बना हो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में यूर अवेयर, यू वुड लाइक टू शेयर प्लीज़। यस एब्सोल्युटली। एक खास मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि हम चीन के साथ हर माहौलियाती शोबे में ताउन कर सकते हैं, चाहे वो समुद्री हो, आबी, दरियाई हो, लेकिन उन सारों चीज़ों को छोड़ के एक मिसाल जो उनकी तारीख में आगे लिखी जाएगी, याद की जाएगी, वो है द वॉर अगेंस्ट द डेजर्ट। उनका जो रेगिस्तान था शुमाल में मंगोलिया के पास, उन्होंने कैसे 40 साल में उस रेगिस्तान से जंग की, माहौलियाती जंग लड़ी और जीती। और अब वो रेगिस्तान ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह जंगलात और खूबसूरत बाग और बहुत सारा इंसानी जो है हाथ से मेहनत करदा, ये इन्होंने चमन इतने वसी बना दिए हैं। ये जो जंग लड़ी है रेगिस्तान के खिलाफ, ये जंग हमें भी लड़नी होगी, क्योंकि जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमें नए शहर आबाद करने पड़ेंगे, नए देहात आबाद करने पड़ेंगे। और इसके लिए जो हमने जंग लड़नी है अपने रेगिस्तान के खिलाफ, उससे फिर आपको ये नहीं लगेगा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है। अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा मुल्क, बड़े मुल्क से नवाजा है। तो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए जो रेगिस्तानी इलाका है, इसको आबाद करने में जो चीन की कामयाबी रही है 40 साल में, इसी को हमने दोबारा से यहाँ रेप्लिकेट करना है, दोबारा से करना है। तो इसके लिए बेहतरीन सबक आप किससे सीखेंगे? चीन से ही सीखेंगे। तो वॉर अगेंस्ट द डेजर्ट जो है, इसमें चीन का बहुत कलीदी किरदार हो सकता है पाकिस्तान में। राइट सर। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डायलॉग। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान दवा साजी के शोबे से लेके लाइफ स्टॉक, खुराक, पाकिस्तान की मैशियत, 44 करोड़ सिर्फ दवा साजी के शोबे में और 62 करोड़ बाकी मामलात में डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। और ये वो शराकत दारियाँ, इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान आ रही हैं, ये पॉजिटिव साइंस हैं और इनके बाद यकीनन मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दवा साजी का शोबा अगर उसमें बेहतरी आती है तो दवाओं की कीमतों में पाकिस्तान में कमी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ उसकी एक्सपोर्ट्स और आलमी मंडियों को कैप्चर करने में एक पेशरफ्त हमें होती हुई नज़र आएगी। इस तरह लाइव स्टॉक की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी मंडी है उसकी, जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अब ये जदीद टेक्नोलॉजीज़, कॉपरेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एक नई सतह पर तमाम तर चीज़ों को ले जाएगी। ऑल पॉजिटिव साइंस।
میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا جی. آپ سن رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ ارسلان خالد کے ساتھ سنو FM 89.4 اور ریڈیو پاکستان پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.